السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیا جو ناپاک جانور ہے اسلام میں جس جانور کو ناپاک سمجھا جاتا ہے خنزیر جسے کہا جاتا ہے، آپ نے اسکرین پر پڑھا ہوگا، اس کا نام لینے سے 40 دنوں تک زبان ناپاک رہتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ہوگا کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے کیا سطر یعنی گھٹنا کھل جانے سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انہی سوالوں کے جواب لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ اطمینان سے دیکھیے گا ویڈیو کو، آپ کو تینوں سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک جگہ مسجد میں ایک امام صاحب تھے جو تقریر کر رہے تھے مسجد میں، اور جیسے کہ ایک خطیب خطاب کرتا ہے اسی طریقے سے آپ خطاب فرما رہے تھے کہ زبان پر ان کے سور کا نام آ گیا۔ جب خنزیر کا نام آ گیا تو کچھ جاہلوں نے کہا کہ دیکھو امام صاحب مسجد میں اللہ کے گھر میں سور جیسے نجس جانور کا نام لے رہے ہیں، اور سارے کے سارے جاہل تھے، یہاں تک کہ ان کا حساب کر دیا اور کہا کہ آپ کو اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ایسے ناپاک جانور کا نام مسجد میں لیتے ہیں آپ۔ تو ایسے جاہل لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے عام جانور ہیں اسی طریقے سے وہ جانور ہے، لیکن اسلام میں اس جانور کو سور جیسے جانور کے بال خال یعنی کہ اس کا پورا جسم ہی ناپاک ہے، چاہے وہ سوکھا رہے چاہے گیلا رہے۔ تو اگر ضرورت پڑنے پر اگر اس کا نام لیا جائے تو زبان ناپاک نہیں ہوگا۔ اور رہی بات اس سے برے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اس سے برے کون ہیں؟ تو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی بکنے والے لوگ ہیں، وہ سور سے بھی بدتر ہیں۔ اور کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ابو لہب ابو جہل نہیں تھے جو میرے آقا کے گستاخ تھے؟ تو کیا ان کا نام آیا نہیں ابو لہب کا نام قرآن میں؟ اور خود رب کائنات نے قرآن پاک میں خنزیر کا نام دیا نہیں ہے؟ تو کیا جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو خنزیر کا نام نہیں آتا ہے؟ خنزیر عربی زبان ہے، اور اس کو ہمارے ہندوستان میں ہندی میں سور کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ضرورت پڑنے پر اس کا نام لیا جائے تو زبان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ سوال تھا کیا سطر کھل جانے سے بندے کا کیا بولتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے سطر کھل جانا اور سطر کھولنا دونوں میں فرق ہے۔ اگر اچانک سے سطر کھل گیا اور اس کو ڈھک لیا انسان تو گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر کے سطر کھول کر کے بندہ گھوم رہا ہے، سطر کھولنے سے مراد یہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اگر انسان ننگا کر رہا ہے یا نیچے سے گھٹنا ننگا ہے اس کا، تو بندہ گنہگار ہوگا، اور جب بندہ گنہگار ہوگا یہ حرام کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اگر سطر کھل گیا تو اس کی وضو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو یاد رکھے چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو، یہ جاہلوں میں یہ عام طور پہ خاص کر عورتوں میں بات مشہور ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے پیشاب کر دیا تو کیا ہوا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارا وضو باقی، ہم ناپاک نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یاد رکھے بچہ آج ہی پیدا ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، اگر پاخانہ پیشاب کر دیا تو بندے کا پیشاب پاک نہیں ہے، نہ اس کا پاخانہ پاک ہے۔ جیسے بڑوں کا پاخانہ پیشاب ناپاک ہے، اسی طریقے سے چھوٹے بچے کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ کو علم ہو گیا ہو تو لائک کر دیجئے گا، اور ویڈیو پورا دیکھیں تو آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔